اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت انسان کی عقل ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جانوروں میں اور انسانوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ عقل کی نعمت انسان کو عطا فرمائی، چنانچہ انسان سوچ سکتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، نفع اور نقصان کا حساب لگا سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چند حواس ہیں، ان میں سے ایک ہے حواس خمسہ، یعنی 5 حصے ہیں انسان کے اندر جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، مگر ایک چھٹی حص کا نام لیتے ہیں۔ وہ چھٹی حص حقیقت میں انسان کی عقل ہے۔ تو عقل بھانپ لیتی ہے، پہچان لیتی ہے، اور وہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے پیش کی، اور اس تھیوری کو اس نے کسی لیبارٹری میں نہیں ایجاد کیا کہ کوئی پریکٹیکل کیا ہو اور پریکٹیکل کرنے کے بعد اس نے تھیوری پیش کی ہو، نہیں، یہ فقط عقل کی سوچ تھی۔ اس نے کام یہاں سے سٹارٹ کیا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے اے، اور اس کی سپیڈ اتنی ہے، اور ایک فریم آف ریفرنس ہے بی، اور اس کی سپیڈ اتنی ہے۔ پھر وہاں سے اس نے ایکس اور وائی سے ایکویشن شروع کی، اور آخر کے اوپر آ کے اس نے نتیجہ نکالا کہ E=mc²۔ اب یہ جب نتیجہ نکلا، پھر اس کو دنیا میں آزمایا گیا، اور اس کے اوپر پھر انسانوں نے ایٹامک یعنی ایکسپلوژن کیے اور بجلی پیدا کر لی، اور ایک نئی دریافت ہوئی۔ لہذا اس وقت سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کی ایسے عزت کی جاتی ہے جیسے دین کے میدان میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے۔ اب اس بندے نے جو یہ ڈسکوری کی، اس ڈسکوری کے پیچھے کوئی تجربہ نہیں تھا، فقط اس نے عقل سے سوچا، اور عقل سے سوچنے کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کہ میٹر کو انرجی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ٹائم ڈائلیٹ بھی کر جاتا ہے۔ اس ڈسکوری کے پیچھے کوئی تجربہ نہیں تھا، فقط اس نے عقل سے سوچا، اور عقل سے سوچنے کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کہ میٹر کو انرجی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ٹائم ڈائلیٹ بھی کر جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ لینتھ کنٹریکٹ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے عقل کی بنیاد پر ثابت کی۔ تو انسان کی عقل کتنی کام کی چیز ہوئی۔ مگر اس عقل کو انسان جس طرح سے استعمال کرے وہ ویسا نتیجہ نکالتی ہے۔ انسان کی جو حالات ہوتے ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں، اس پر انحصار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر، وہ بہت غمزدہ تھا، گھر سے نکلا، ایک باغ میں پہنچ گیا۔ اب باغ میں اس نے ایک پھول کو دیکھا جس کی پتیاں کھلی ہوئی تھیں، تو اس نے ایک مضمون باندھا
آ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، کہ میرا بھی سینہ چاک ہے اور پھول کا بھی سینہ چاک ہے. یعنی اس کی کھلی ہوئی پتیاں اس کو سینہ چاک محسوس ہو رہی تھی کہ جی میں بھی ایسا ہوں تو بس پھول بھی ایسے ہیں. ایک اور بندہ تھا شاعر، مگر وہ خوش تھا، طبیعت کھلی ہوئی تھی. اس نے آ کے باغ میں دیکھا کہ ایک پھول ہے وہ کھلا ہوا ہے. اس نے مضمون باندھا کہ یہ سن کر کلی نے تبسم کیا. اب وہ جو کلی کا کھلنا تھا وہ اس کو مسکراہٹ اور تبسم محسوس ہو رہی تھی. جو غمزدہ تھا اس کو سینہ چاک نظر آ رہی تھی، جو خوش تھا اس کو تبسم نظر آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کی جیسے کیفیت ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کا عقل ویسے ہی سوچتا ہے. خوش طبیعت ہوگی تو اور نتیجہ نکالے گا، غمزدہ طبیعت ہوگی تو اور نتیجہ نکالے گا. چنانچہ ایک جیل میں 2 قیدی تھے اور ان کو دن میں کوئی 10-15 منٹ کے لیے جیل سے نکالا جاتا تھا تاکہ وہ فریش ایئر لے لیں. تو ایک مرتبہ دونوں نے فریش ایئر لی اور واپس کمرے میں گئے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ یار آج تو باہر بڑا اچھا موسم تھا، لگتا ہے بارش ہوئی ہے. ایک نے کہا ہاں لگتا ہے بارش ہوئی ہے. کیسے بارش ہوئی ہے؟ اس نے کہا یار میں نے باہر دیکھا سارا کیچڑ کیچڑ تھا، اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ بارش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کوشچن کیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یار میں نے وہ درخت کو دیکھا، پتے دھلے ہوئے تھے، پھول کھلے ہوئے تھے، لگتا تھا بارش ہوئی ہے. اب دیکھو دونوں بندوں کی عقلوں نے کام کیا، مگر ایک کی نظر کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر دھلے ہوئے پتوں پر پڑی. یہ اسی طرح ہی ہے. اب اس مثال کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس گلاس کے اندر کچھ پانی ہے. اب میری سوچ کے 2 انداز ہیں کہ میں یوں سوچوں آدھا خالی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آدھا خالی ہے. اور ایک انداز یہ بھی ہے سوچنے کا آدھا بھرا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو جس نے کہا آدھا خالی ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا. فرق یہ تھا کہ جس نے کہا آدھا خالی ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کر رہا تھا، جس نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے وہ پازیٹو تھنکنگ کر رہا تھا، وہ مثبت پہلو کو دیکھ رہا تھا. تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی پہلو، ایک مثبت پہلو. تو انسان کی عقل کی سوچ کے بھی 2 انداز ہیں، مثبت انداز بھی ہو سکتا ہے اور منفی انداز بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ خاوند اپنی بیوی پر نظر دوڑائے مثبت پہلو کے ساتھ تو اس کو بڑی خوبیاں نظر آئیں گی. میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ میری خدمت کرتی ہے، عزت اس نے میری رکھی ہوئی ہے، کتنی اس میں مثبت چیزیں نظر آئیں گی. اور اگر نیگیٹو تھنکنگ کرنا چاہے تو بہت ساری نیگیٹو باتیں سامنے آ جائیں گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے تو دوبارہ غور کرو، تمہیں اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی نظر آ جائیں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ تعلیمات دیں کہ تم پازیٹو تھنکنگ کرو، مثبت سوچ سوچو. بھئی کون سا انسان ہے جس میں کوئی کوتاہی نہیں؟ فرشتے تو ہیں نہیں، بندے ہیں، بشر ہیں. لیکن جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں وہ اچھا انسان، اور جب برائیاں غالب ہوں پھر برا انسان کہیں گے. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ اچھا انسان وہ ہے یا مومن وہ ہے جو مثبت سوچ رکھے ہر چیز کے بارے میں. اس مثبت سوچ کے رکھنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. خاص طور پر ازدواجی زندگی میں مثبت سوچ کا رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر مثبت سوچ نہ ہو تو انسان باتوں کا بتنگڑ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے کہا جی کہ میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں.
آپ میری بات ضرور سنیے. تو ہم نے اس کو پردے کے پیچھے بٹھایا. وہ کوئی آدھا گھنٹہ اپنی ساس کے بارے میں لگی رہی. وہ مجھے ایسے تنگ کرتی ہے، مجھے ایسے کرتی ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، عذاب بنا دی ہے، یہ پابندی، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید. ایسے لگ رہا تھا اس کی بات سن کے کہ دنیا میں اس سے زیادہ غم زدہ شاید کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی. تو جب اس نے جی بھر کے اس کی برائیاں بیان کی نا، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں، آپ کے جو تاثرات ہیں ساس کے بارے میں وہ یہ ہیں، اور میرا تاثر ایک اور بھی ہے. کہنے لگی جی کیا؟ میں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا. اگر وہ نہ کرتی تو تم اس کی بیوی کیسے بنتی؟ یعنی خامد نے اس کو پیار سے رکھا ہوا تھا. تمہیں ایسا اچھا خامد کیسے ملتا؟ خامد کی تو بڑی تعریفیں کر رہی ہو. تو میں نے کہا خامد کی جو بیوی بنی کیسے بنی؟ کہنے لگی ہاں وہ تو ساس نے ہاں کی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی ہاں ہے تو اچھی عورت. اب جب اس نے سوچنا شروع کیا، پھر میں نے اسے گنوایا کہ دیکھو وہ کلمہ بھی پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگی ہاں. میں نے کہا نماز بھی پڑھتی ہے. ہاں. میں نے کہا دیکھیں، جب آپ کام کرتی ہیں تو وہ چاہتی ہے کہ آپ کو سمجھائے کہ بھئی کام کیسے کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ سمجھاتی ہے. آپ اس سے الرجک فیل نہ کیا کریں. دیکھیں آپ اپنے گھر میں جب تھیں، کنواری تھیں، تو امی بھی تو آپ کو سمجھاتی تھی. کہنے لگی ہاں. میں نے کہا وہ ڈانٹتی بھی تھی؟ ہاں. میں نے کہا جب امی ڈانٹتی بھی تھی اور وہ ڈانٹ آپ کو ہضم ہو جاتی تھی، تو اس کو بھی ماں سمجھیں، یہ بھی آپ کو سمجھاتی ہے. کہنے لگی ہاں. کوئی 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہی عورت جو اتنا پریشان تھی وہ کہنے لگی ہاں اس میں اچھائیاں بھی بہت ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے نہیں مجھے ویسے تو اس سے بہت محبت ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ سیم آدمی اگر نیگیٹو تھنکنگ کر رہا ہے تو اس کی زندگی جہنم محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ پازیٹو تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے تو اب اس کو زندگی جنت نظر آتی ہے. انسان کی سوچ پہ منحصر ہوتا ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کس اینگل سے سوچ رہے ہیں، ہماری شخصیت ہے کیسی. اسی لیے گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا کریں. ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی اختلاف رائے پہ لڑائی کر لینا، جھگڑا کر لینا، بات کا بتنگڑ بنا لینا، طلاق دے دینا، یہ بے وقوفی کی انتہا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. ہر پھول کی خوشبو اور رنگ جدا ہے. ہر انسان کی عقلی صلاحیتوں کا معیار مختلف ہے. تو بھئی میں نے اگر یہ بات کی ہے اور دوسرا کوئی دوسری بات کر رہا ہے تو مجھے الجھنا نہیں چاہیے. اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. جب میں اس کے نقطہ نظر سے سوچوں گا نا تو مجھے بات سمجھ میں آ جائے گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے. ازدواجی زندگی میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں. خاوند کہتا ہے میں نے بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، بیوی کہتی ہے فلاں جگہ کرنا ہے، اور کئی مرتبہ اس پہ بہت گھر کے اندر فساد ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا کریں کہ بھئی دوسرا بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، آخر کیوں سوچ رہا ہے وہ اس طریقہ سے. جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے نا کہ وہ کیوں سوچ رہا ہے تو وہ جھگڑا فوراً حل ہو جائے گا. یا آپ اسے سمجھا دیں گے یا وہ آپ کو سمجھا دے گا، مگر ٹکراؤ نہیں ہوگا. جو لکھا پڑھا انسان ہو اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے.
چنانچہ ایک انجینئر صاحب تھے اور وہ بیٹھے ڈرائنگ پہ کام کر رہے تھے، تو ان کا ایک بیٹا جو 3 سال کا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہ کبھی اس چیز کو چھیڑ رہا تھا، کبھی اس کو چھیڑ رہا تھا، ان کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ بیوی گھر پہ نہیں تھی تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کروں تو بچہ روئے، مگر بچے کو لمٹ کرنا بھی ضروری تھا کہ کام میں نقصان نہ دے۔ تو ان کے سامنے ایک اخبار پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو کسی کام میں مصروف کر دوں، کوئی پروجیکٹ دے دوں، یہ کرتا رہے گا تو میرا کام سمٹ جائے گا۔ اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے یہ دیکھو، کینچی لے کے اس ورلڈ میپ کو کاٹا اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ بیٹا اگر تم اس کو جوڑ کے بالکل صحیح میرے سامنے لاؤ گے نا، ونیلا آئس کریم لے کے دوں گا تم کو۔ تو بچہ خوش ہو گیا، چنانچہ اس نے ٹیپ لی اور وہ سارے ٹکڑوں کو سمیٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا کہ میں وہاں اس کو ٹیپ کر کے لاتا ہوں۔ والد کا خیال یہ تھا کہ اب اس کو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے لگیں گے۔ اللہ کی شان کے 5 منٹ کے بعد وہ بچہ واپس آ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا، ابو میں نے کر لیا ہے کام۔ اب ابو نے جب دیکھا تو ڈرائنگ بالکل ٹھیک، ماؤنٹین آپس میں ملے ہیں، اوشن آپس میں ملے ہیں، کنٹریز بالکل ٹھیک، پورا ورلڈ میپ صحیح حالت میں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ 5 منٹ میں ورلڈ میپ کو جوڑ لے۔ تو اس نے بچے سے کویسچن کیا کہ بیٹے تم نے اس کو کیسے جوڑا؟ تو بچہ مسکرایا اور اس نے مسکرا کے اس کاغذ کو فلپ کر دیا، الٹا دیا۔ جب الٹا دیا تو پیچھے ایک عورت کی بہت خوبصورت تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب بچے نے عورت کی تصویر کو کیا تھا اکٹھا اور دوسری طرف ورلڈ میپ خود بخود اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو ہمارے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سوچنے والا اس کو ورلڈ میپ سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو وہ ایک تصویر اکٹھی کرنی کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیں، دین اسلام نے صلح کو پسند کیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں کہ ہم نے صلح کن بن کے رہنا ہے۔ لڑائی جھگڑا، فساد، کھینچا تانی، لیگ پولنگ، آج کسی دفتر میں جا کے دیکھ لیں یا کسی گھر میں جا کے دیکھ لیں، کیا مرد اور کیا عورت، یہی تماشا ہو رہا ہے۔ اور ہم سب کلمہ پڑھنے والے، تو ہم نے کلمہ تو پڑھا مگر ہم نے دین کو سمجھا نہیں کہ دین نے کیا کہا ہے۔ اب قرآن پاک کتنی وضاحت سے کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح کے اندر خیر ہوتی ہے۔ تو بھئی ہم کیوں نہیں صلح صفائی سے رہتے آپس میں؟ کیوں الجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیوں جھگڑے کرتے ہیں؟ جھگڑا تو کیا کرنا، یہاں تو دیکھنا پسند نہیں، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو دین اسلام کی ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو جس بندے کے اندر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی عادت ہو، پھر بڑے بڑے مسئلے اس کے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی، وہ اپنی بیوی سے کچھ شکایت تھی کہ یہ جواب دیتی ہے، بولتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ تو وہ بات کرتی ہوگی آگے سے، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان سے NOC لے کے آتا ہوں کہ ذرا اس کی ٹھکائی کرو۔ تو وہ آیا اور آ کے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو کیا دیکھا کہ اندر گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھیں وہ ان سے کوئی بات کر رہی تھیں، تو آواز ذرا اونچی تھی، آرگو کر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ اب جب اس نے سنا تو یہ کہنے لگا، لو میں آیا تھا کہ میں ان سے NOC لے آؤں اور یہ تو خود سن رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور پوچھا کہ بھائی کیسے آئے تھے؟ تو اس کا تو دل چاہا اب کیا پوچھنا ان سے۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی بتاؤ کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خود اس حال میں مسئلہ تھا اور آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ ہاں تھوڑا اس کو سیدھا کرو تو میں کروں گا، اور یہاں تو آپ بھی سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی، فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے، میری بورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے گھر کی ہر چیز کا خیال رکھنے والی ہے۔ جب یہ میرے لیے اتنا سارا کچھ کر سکتی ہے تو کیا اس کے اونچے لہجے کو میں برداشت نہیں کر سکتا؟ کیا خوبصورت بات کہی۔ یہ ہے سوچ کی سلامتی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی بندے کو غصہ آ گیا فرض کرو اور اس نے اونچے لہجے میں بات کر دی تو کیا ہو گیا، برداشت کر لے بندہ۔ تو اگر سوچ ٹھیک ہو نا تو پھر انسان الجھتا نہیں ہے، ورنہ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کی سوچ پاک ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، اس کو پھولوں کی تلاش، پھلوں کی تلاش، اور یہ اکثر آپ کو باغوں میں یا پھلوں پہ بیٹھی نظر آئے گی، یہ وہاں سے نیکٹر لیتی ہے اور ہنی بناتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے گندی مکھی، وہ گندی مکھی کو گند کی تلاش، اس کی سوچ جو گندی ہوتی ہے۔ اچھا وہ ملے گی تو کہاں؟ صاف ستھرے گھر کو چھوڑ کے واش روم میں جہاں گند ہوتا ہے، ٹریش کین کے پاس جہاں گند ہوتا ہے، اتنے صاف ستھرے بدن کو چھوڑ کے جہاں پھوڑا ہوگا اور اس میں پیپ ہوگی، یہ آپ کو وہاں بیٹھی نظر آئے گی۔ اس کی سوچ گندی ہے، سوچ کی تلاش ہے، یہ گندی جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کی سوچ پاک ہوتی ہے، چنانچہ وہ ہر ایک کے بارے میں اچھا تاثر رکھتے ہیں، ہر ایک کے اندر ان کو اچھائیاں مل جاتی ہیں، وہ اچھی محفلوں میں نظر آتے ہیں، ان کو سب لوگ اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ اچھائی کے متلاشی ہوتے ہیں نا۔ اور کچھ لوگ گندی سوچ رکھنے والے، ہر ایک کے عیب ان کے سامنے علماء کو پیش کر دو تو ان کے عیب نکال دیں گے، مشائخ کو پیش کر دو ان کے عیب نکال دیں گے، سیاستدان کا نام لے لو اس کے عیب نکال دیں گے، کسی کا نام لے لو، حتیٰ کہ وہ خدا سے بھی راضی نہیں ہوتے، اور ہم نے تو دیکھا ہے اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بیزار۔ تو یہ سوچ کی گندگی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم گندی مکھی کی زندگی گزار رہے ہیں یا شہد کی مکھی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کی زندگی گزاریں گے تو ہم خیر ڈھونڈیں گے، ہر کسی میں جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں سے خیر پائیں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر دیں گے تو کیا، جیسے شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہم بھی دوسرے کو اچھے اخلاق دیں گے اور دوسرے کو سکھ پہنچائیں گے، دوسرے کو گڈز ڈیلیور کریں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کے زاویے کو ٹھیک کر لے، سوچ کے زاویے کو ٹھیک کر لے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزار سکے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر بعض معلمین، اساتذہ بہت جلدی بچے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی انالائز کیا اس کو کہ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شکست تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں اس کو سمجھانے سے قاصر ہوں۔ جب یہ شکست تسلیم کر لیتے ہیں تب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے مار نہیں، پیار، پیار سے سمجھاؤ۔ چنانچہ اس کی دلیل کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ لے کر آئیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ میرے بیٹے کو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ انہیں مارا،
نہ انہیں ڈانٹا، نہ کبھی ان کو کوئی گالی دی، نہ کوئی ایسی بات کہی۔ پورے 10 سال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کی تربیت فرمائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مار کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پیار سے ہی اللہ تعالیٰ یہ کام سنوار دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کو دیکھو تو شکوے، استادوں کو دیکھو تو شکوے۔ تو اگر مثبت سوچ ہو نا تو بچے کا کیس اسٹڈی کیا کریں کہ یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، آخر کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے اس کی توجہ میں کنسنٹریشن نہیں ہے، تو آپ فوراً فگر آؤٹ کر لیں گے کہ یہ وجہ ہے، تو پھر بچے کو کاؤنسلنگ بھی آسان ہو جائے گی۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ نے عقل سب کو دی ہے، لیکن اس کو استعمال بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ عقلوں کا مارکیٹ لگی ہوئی تھی اور عقل بک رہے تھے۔ بھئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو فلاں بندے کا ہے عقل، اور یہ آپ کو $100 میں مل جائے گا، اور یہ $200 میں مل جائے گا، اور یہ تو آپ کو بالکل $50 میں مل جائے گا۔ تو اس میں ایک عقل اور بھی تھی، اس نے پوچھا اس کی قیمت، اس نے کہا $5000۔ اس نے کہا ہے اتنی زیادہ؟ کہتا ہے بالکل استعمال نہیں ہوئی۔ تو شاید ہماری کیٹیگری وہی ہے کہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر لگڑے جھگڑے، لڑائیاں، گھروں کے اندر بد امنی، بے چینی، پریشانیاں۔ بھئی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس سوچ کا انسان کی عملی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ بائبل میں ایک واقعہ لکھا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ طالوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے۔ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ تو اس سے ان کی جنگ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو بائبل میں اس طرح ہے کہ جب طالوت علیہ السلام آئے نا اور انہوں نے جالوت کو دیکھا، تو جالوت بڑا ویل بلڈ تھا، اونچا لمبا لہیم شہیم۔ تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا او اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ، کہ اس کو قتل کرنا بہت مشکل ہے چونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ یہ بھی سوچ کے ایک انداز تھا۔ داؤد علیہ السلام جوان تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرائے، کہنے لگے او اٹس ویری ایزی ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ، آئی ول نیور مس ہم، کہ اس کو تو قتل کرنا بہت آسان، اتنا بڑا ہے تو میرا نشانہ تو کبھی نہیں چوکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے پھر جو تیر پھینکا وہ سیدھا اس کو لگا اور وہ بادشاہ مر گیا، اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو سوچ کا انسان کے اعمال کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ہم نے جتنے لوگ دنیا میں ریکارڈ قائم کرتے ہیں ان کا سروے کیا، انٹرویو کیا، اور اس سروے کا نتیجہ ہم یہ نکالا کہ جتنے لوگوں نے دنیا میں ریکارڈ قائم کیا، ون کیا، چیمپئن بنے، فلاں بنے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو کھیل سے پہلے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جیتیں گے۔ ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ جو مقابلے سے پہلے تذبذب کا شکار ہو، ون کروں گا نہیں کروں گا، اور اس نے ون کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ون وہی کرتے ہیں جو اپنے دن میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ تو مثبت سوچ رکھنے والوں کو ہمیشہ اللہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت اللہ کے پیارے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ مثبت سوچ تاریخ انسانیت میں کسی کی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کتنا برا سلوک کیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارے گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اور انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا عرب کے روایتی مہمان نوازی کے حساب سے۔ اس قدر انہوں نے برا ٹریٹ کیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور بہت اس وقت دل دکھی تھا، کیونکہ امید تھی کہ یہ تو میرے والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں اور یہ میرے پیغام کو قبول کر لیں گے، مگر انہوں نے تو بہت ہی آگے سے برا سلوک کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ایسے وقت میں ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس بستی کے لوگوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، ان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ بالفرض ہم ہوتے اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ گزرا ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ فوراً کہتے منٹ نہ لگاؤ، اب بھی ہو جائے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ جب فرشتے نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو میرے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں۔ کیا خوبصورت جواب ہے، سوچیں نا ذرا، ہے اتنا خوبصورت جواب دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے رے آف لائٹ نظر آتی ہے کہ جیسے ڈارکنیس تھی اور اس میں ایک شعاع روشنی کی نظر آئی کہ ان لوگوں نے تو جو کیا سو کیا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے اور اس پیغام کو قبول کریں گے جو لے کر میں آیا ہوں۔ چنانچہ اس وجہ سے ہمارے دین اسلام میں یہی سنت ہے جو چلتی آ رہی ہے کہ ہر حال میں جتنا بھی برا ہو اچھائی سوچنا، اچھائی کی طرف۔ اس کے بڑے فائدے، ایک فائدہ تو یہ کہ انسان دوسرے سے الجھتا نہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا انسان نیگیٹو تھنکنگ رکھے گا نا اتنا ڈپریشن کا مریض ہوگا۔ یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، تو بھائی جو اچھا ہے ان کو سوچو تو طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہوگا۔ تو ہماری امت کے جتنے اولیاء تھے سب کے سب مثبت سوچ رکھنے والے۔ تو آج کی محفل میں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ایک نقطہ سمجھیں کہ ہم نے اب کے بعد اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے، ہر چیز میں اچھائی کے پہلو کو دیکھنا ہے، اور صلح کو سوچنا ہے، فساد سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، لیگ پلنگ سے بچنا ہے۔ دفتروں والے لوگ تو اس ٹرم سے بہت واقف ہیں، لیگ پلنگ سے۔ کسی ایک کی اچھی اچیومنٹ ہو جائے تو بس دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی کتابیں میں نے پڑھا کہ یہ کریبز ہوتے ہیں نا، تو ان کو کسی نے پکڑ کے تو 15-20 کو برتن میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس نے ڈھکنا بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا، اوئے یہ جھینگے دیکھنے میں اتنی خطرناک سے نظر آتے ہیں اور اس کو ڈھکا ہوا بھی نہیں، اس کو ان کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا دیکھو۔ چنانچہ اس نے جب غور سے دیکھا تو سارے جھینگے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اب ان میں سے ایک دیوار پہ چڑھنے لگا تاکہ وہ اس بالٹی سے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگا 2-3 نے مل کے اس کی ٹانگ نیچے کھینچ لی۔ اس نے کہا کہ یہ ان کی فطرت ہے۔ بالکل اسی طرح لگتا ہے بعض جگہوں پر، ملوں میں دیکھیں، فیکٹریوں میں، بزنس میں، گھروں میں، بس ایک تھوڑا اوپر بڑھنے لگتا ہے، باقیوں کا کام ہوتا ہے مل کے اس کی ٹانگ نیچے کھینچو۔ بھائی ہم انسان ہیں،
ہم اچھائی کے متلاشی بنے، اچھائی ڈھونڈیں دوسروں کے اندر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اچھائی دے دیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت داتا صاحب لاہور میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب بندوں میں سے تھے، کشف المحجوب کتاب لکھی، بڑے اولیاء میں سے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر سے چلے اور بنگال سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور یہاں انہوں نے 40 دن ذکر مراقبہ کیا اور بڑی روحانیت کی منزلیں طے کی۔ پھر انہوں نے شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی کا ایک واقعہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، بڑی کشتی تھی، کئی لوگ تھے۔ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ دریا کے اوپر ہوا چل رہی ہوتی ہے، ونڈی موسم ہوتا ہے کئی مرتبہ۔ اب وہ ونڈی موسم تھا، ویدر تھا، تو حضرت کے سر کے اوپر ٹوپی تھی، تو ڈر ہوا کہ بھئی ہوا سے یہ ٹوپی اڑ کے نیچے جا کے گر جائے گی، تو انہوں نے ٹوپی اتار کے اپنی جیب میں رکھ لی اور بس اپنی اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے۔ اب جب اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے تو بال کٹوائے جائیں نا، ٹنڈ کروائی جائے، حلق جس کو کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ سر بڑا خوبصورت صاف صاف نظر آتا ہے۔ وہ ایک بچہ قریب سے گزرا تو اس نے نا انٹرسٹنگ چیز دیکھ کے نا ہاتھ لگایا، تو اس کو بڑا نرم لگا، اس نے دوسرے کو جا کے بتایا، وہ بھی آیا، اس نے بھی ہاتھ لگایا، وہ بچے آتے رہے اور سر پہ ہاتھ لگاتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک شرارتی بچہ تھا، اس نے ہاتھ لگانے کی بجائے اس نے تھپڑ لگا دیا، اس کو دیکھ کے دوسرے نے لگا دیا۔ باقی لوگ جو تھے نا وہ ہنسنے لگ گئے، بجائے اس کے کہ بچوں کو منع کرتے وہ ہنسنے لگ گئے۔ چنانچہ ایک لڑکا آتا، ایک دپی لگا کے جاتا، ہنستے، پھر دوسرا آتا، پھر سارے ہنستے، تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا انہوں نے۔ اب ایسے میں کوئی ہم جیسا ہوتا تو کتنا غصہ کرتا، اور حضرت خاموش بس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں، پرواہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جب انہوں نے اتنے ضبط کا، صبر کا مظاہرہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی کا معاملہ کیا اور آپ نے اس کے جواب میں اتنے صبر کا مظاہرہ کیا، اگر آپ کہیں تو میں اس کشتی کو الٹ دوں، کشتی کو الٹ دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی الہام ہوا نا، تو اسی وقت گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ، جب آپ کشتی الٹنا ہی چاہتے ہیں، ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ جب الٹنا ہی چاہتے ہیں تو سب کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس کشتی میں جتنے مرد عورت تھے، ہر ایک کو مرنے سے پہلے اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں آج مثبت سوچ نصیب ہو جائے، ہمارے گھر سکون والے ہو جائیں، ہمارے دفتروں میں سکون ہو جائے، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے، ہماری زندگی آسان ہو جائے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آپس کی الجھنوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔